دیکھیں، روزہ ٹوٹنے کے سلسلے میں یا روزہ متاثر ہونے کے سلسلے میں عام طور پر ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی سر میں تیل لگا لیتا ہے، یا وہ روزے کی حالت میں اگر کوئی خوشبو لگا لے، یا روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگا لے، یا روزے کی حالت میں اگر یہاں تک کی غلط فہمی کہ غسل بھی کر لے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں بعض لوگ۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی۔ روزے پر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ بطور خاص روزے کی حالت میں وہ اپنے سر پہ تیل لگائے، کنگھی کرے، تیار ہو کر رہے، فریش ہو کر رہے، غسل کر کے پاک صاف ہو کر رہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں غسل کیا کرتے تھے، یا بسا اوقات اگر گرمی کی شدت ہوتی تھی تو اس سختی کو برداشت کرنے اور اس سختی کا مقابلہ کرنے کے لیے کپڑے کو بھگو کر اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے، یا اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے تر کیا کرتے تھے۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں جو پیدا ہے بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں پاک صاف ہو کر رہے۔ اور مسواک جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل، ایک حدیث میں مع كل صلاۃ اور ایک حدیث میں مع كل وضوء، کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دینے کا اندیشہ نہ ہوتا، مجھے ایسا نہ لگتا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں ہر نماز یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کہا کہ مرضات للرب ومطہرۃ للفم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور منہ کی پاکی اور صفائی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ مسواک کو لازم پکڑنا چاہیے، اور مسواک سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مسواک کرتے ہوئے اس کے جو ذرات ہوتے ہیں یا لکڑی کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ ہم محتاط ہو کر نگل نہ سکیں، ہمارے حلق سے نیچے نہ جائیں، اور اس کو ہم یا تو دستی وغیرہ جو بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹشو وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مسواک کرتے ہوئے ان ذرات کو ہم باہر لے لیں، کلی کر کے بھی باہر نکال سکتے ہیں، حلق کے نیچے نہ اترنے دیں، ورنہ اس سے روزہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور جب مسواک کے بارے میں یہ بات ہے تو ظاہر سی بات ہے مسواک کا الگ الگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ بعض مسواک کڑوی ہوتی ہے، نیم وغیرہ کی مسواک کڑوی ہوتی ہیں، بعض مسواک اب جو نارمل مسواک ملتی ہے پیلو کی، اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جب مسواک کی اجازت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں، اس قدر مسواک کرتے تھے کہ ہم گن نہیں سکتے تھے، کوئی بندہ شمار کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ بطور خاص مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب مسواک کے بارے میں بات ہمیں مل گئی تو اب اگلا سوال جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر وہ یا اس کے ذرات حلق کے نیچے نہ اترے، ہم محتاط ہو کر کیئرفلی اس کا استعمال کریں، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ وہ ذرات حلق کے نیچے نہ جانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زبان پر رہے گا، اور جب ہم کلی کریں گے وہ چلا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اور چونکہ اوپر خواتین بھی ہیں تو اس لیے میں ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ اگر خواتین کھانا بناتے وقت یا افطار تیار کرتے وقت وہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ وہ تیار کر رہی ہیں، بنا رہی ہیں، اس میں کچھ مسالہ زیادہ نہ پڑ جائے، نمک زیادہ نہ ہو جائے، مرچی زیادہ نہ ہو جائے، یا ان کے گھر کے جو مرد ہیں وہ بدتمیز قسم کے ظالم ٹائپ کے لوگ ہیں، تھوڑا بھی اگر کچھ اضافہ کمی زیادتی ہو گئی تو بدتمیزی پر اتر آئیں گے، زبان درازی پر اتر آئیں گے، ظلم کریں گے۔ ایسی صورت میں خواتین کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جو کچھ بھی بنا رہی ہیں اس کو ہلکا سا اپنی زبان پر رکھ کر اندازہ کر سکتی ہیں، چکھ سکتی ہیں،
البتہ حلق کے نیچے نہیں اتارنا ہے اس کو بھی، ٹیسٹ کا اندازہ لگانے کے فوری بعد اس کو ہم تھوک دیں گے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں مولانا نے ذکر کیا کہ خواتین کے لیے ضروری ہے بتانا، تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہوں۔